بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ الحمدللہ۔ میں محمد عتیق قریشی آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب۔ ہم روزانہ اس سے ایک سبق پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو دیر کس بات کی، آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ہر سبق سے پہلے۔ تو میرے بات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں ایک نظم کے ساتھ۔ پہلے نظم سنیے اور پھر سبق پڑھتے ہیں۔ ما می مو با بی بو وا وی وو فا فی فو ثا ثی ثو ذا ذی ذو ظا ظی ظو تا تی تو دا دی دو طا طی طو ز زی زو س سی سو صا صی سو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو ضا ضی ضو کا کی کو قا کی قو آ ای او ہا ہی ہو ع عی عو ح حی حو غا غی غو خا خی خو۔ جی کیسی لگی نظم آپ کو؟ ہے نا مزے کی بات؟ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو حروف تہجی آپ نے پڑھے ہیں ان کی مکمل اشکال آپ نے سیکھی ہیں گزشتہ سبق میں، تو وہ بھی تھے، اور ان کی بلکہ ہم آوازیں پڑھ رہے تھے۔ وہ آوازیں بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم ان حروف کی مختصر اشکال کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختصر شکل کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہماری پہچان کیسے ہوتی ہے؟ یعنی آپ اگر میں کہوں پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے مجھے؟ مجھے دیکھ کر تو پہچانیں گے، لیکن کیا میرے ہاتھ دیکھ کر پہچانیں گے؟ میرے کپڑے دیکھ کر پہچانیں گے؟ کیپ دیکھ کر پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ جیسے آپ سب لوگوں نے، آپ سب بچوں نے ایک جیسے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، تو سب کے ڈریس ایک جیسے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں ڈریس سے؟ تو کیا دیکھ کر پہچانیں گے آپ؟ شاباش، چہرہ، فیس دیکھیں گے تبھی پتہ لگے گا نا کہ یہ کون ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ سبق میں بھی مثال دی تھی، احمد یا عثمان کو تلاش کرنا ہو تو ان کا آپ چہرہ دیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ احمد اور عثمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی جاننے ضروری ہیں۔ تو حروف تہجی کے ہم نے نام سیکھے تھے عربی میں گزشتہ سبق میں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو وہ یاد بھی ہیں کہ نہیں۔ بورڈ پر دیکھیں اور جو حرف آپ کو نظر آئے اس کا نام بتائیے۔ شاباش، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ہوم ورک کیا ہے گھر جا کر، تو آپ کو نام اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ان تمام حروف کے عربی نام۔ تو آج ہم پہچانیں گے ان حروف کے چہرے تاکہ ہم انہیں آسانی سے پہچان سکیں۔ جب مختلف الفاظ ان حروف سے بنتے ہیں نا، تو ان حروف کی پوری شکل ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان حروف کا صرف چہرہ نظر آئے۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو آپ مجھے پورا نہیں دے سکتے، بلکہ کچھ حصہ نظر آ رہا ہے اور پہچان ہو رہی ہے چہرے سے۔ تو اسی طرح ان حروف کا چہرہ پہچاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم باری باری تمام حروف کے چہرے تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہے با، تا اور سا۔ آپ نے پہچانا تھا نقطوں کی مدد سے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر دو اور سا کے اوپر تین۔ تو ذرا ڈھونڈتے ہیں با کا چہرہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں میں کہوں کہ با کا شروع کا حصہ ہم لے لیں تو یہ با کا چہرہ ہوگا، تو کیا اس سے پہچان ہو جائے گی؟
لیکن کیونکہ تا کا حصہ بھی ہم شروع کا لے سکتے ہیں، سا کا بھی لے سکتے ہیں، تو شروع کا حصہ تو ایک ہی جیسا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ شاباش، نقطوں سے، بالکل صحیح جواب دیا ماشاءاللہ۔ تو ہم یہ شروع کا حصہ لیتے ہیں با کا اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں، یہ ہو گیا با کا چہرہ۔ تو اب ہم اس ایک نقطے کی مدد سے اس کو پہچان رہے ہیں، یہ با کا شروع کا حصہ اور اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ ہے با کا چہرہ۔ اسی طرح تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 2، شاباش۔ تو یہ تا کے شروع کا حصہ، لیکن اس کے اوپر ہیں 2 نقطے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حرف تا ہے، شاباش۔ اور اسی طرح سا کے اوپر 3 نقطے، سا کے شروع کا حصہ لیں اور اس کے اوپر لگا دیں 3 نقطے، تو یہ بن گیا سا۔ تو ہم نے با تا سا کے چہرے پہچان لیے، شروع کا حصہ، لیکن نقطوں کی مدد سے ان کی پہچان ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، با، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں با ہے، درمیان میں ہے، دونوں طرف مل رہا ہے نا، لیکن درمیان میں ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ یہ با ہے۔ اور یہ تو بہت ہی آسان ہے، پوری شکل میں با نظر آ رہا ہے ہمیں، پیچھے کسی حرف سے مل رہا ہے لیکن پوری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے با کی، اور اس کے نیچے ایک نقطہ بھی ہے، تو یہ بھی ہے با۔ اس کا مطلب ہوا کہ با دونوں طرف سے مل سکتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بات بہت کام کی ہے۔ تو یہ ہے با، اور اسی طرح تا کی بھی یہی اشکال ہو سکتی ہیں، یعنی تا کا چہرہ شروع میں بھی نظر آ سکتا ہے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ اس کے اوپر 2 نقطے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تا۔ تا کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے، تو غور سے دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گول سرکل، اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں 2 نقطے۔ اگر یہ ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا ہا، آپ جانتے ہیں، آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا ہے، لیکن اس کے اوپر 2 نقطے لگائیں تو یہ بن جاتا ہے تا۔ یہ بھی تا ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2 نقطے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تا ہے۔ اور یہ مل کر بھی آ سکتا ہے کسی لفظ کے آخر میں، جیسا کہ بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آخر میں نظر آ رہا ہے اور 2 نقطے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تا ہے۔ تو یہ والی شیپ بھی تا کی ضرور یاد رکھنی ہے، گول والی، اس کو بھی ہم تا ہی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، تا لفظ کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اور یہ گول شکل میں تا، اور یہ مل رہا ہے تو یہ بھی ہے تا۔ تو تا کی ساری شکلیں یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ان سب کو تا ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سا، اور بہت ہی آسان ہے، شروع کا حصہ لفظ کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں، تو یہ ہے سا۔ تو آپ نے با تا سا کا چہرہ پہچان لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کسی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں آئے تو کیسے نظر آتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور اگلے حروف کے لیے سیکھتے ہیں۔ بورڈ پر دیکھیے، یہ ہے جیم، ہا اور خا، یہ آپ نے گزشتہ سبق میں سیکھے تھے۔ تو ان کی پہچان بھی ہم نے نقطوں کی مدد سے بھی کی تھی۔ ایک تو اس کی شکل نظر آ رہی ہے ہمیں بڑی سی، اور جیم کے نیچے ایک نقطہ، ہا کے لیے کوئی نقطہ نہیں، اور خا کے اوپر ایک نقطہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں یہ شروع کا حصہ اس کا، جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسے آپ مجھے دیکھیں تو شروع میں ہی آپ کو میرا چہرہ اوپر نظر آ رہا ہے نا، تو یہی میرا چہرہ ہے۔ اسی طرح جیم کا بھی شروع کا حصہ جیم کا چہرہ ہے، لیکن اس کے نیچے ایک نقطہ لگائیں گے تو اس کی پہچان پوری ہوگی نا، کیونکہ نقطہ نہیں لگائیں گے تو وہ ہا بن جائے گا۔ تو یہ ہے شروع کا حصہ جیم کا، اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ جیم کا چہرہ ہے۔ تو یہ ہے جیم لفظ کے شروع میں، اور یہ ہے جیم درمیان میں، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے مل رہا ہے، تو یہ بھی ہے جیم۔ اور یہ جیم کسی لفظ کے آخر میں ہے لیکن پوری شکل میں نظر آ رہا ہے، تو بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ ہے جیم کا چہرہ، سب بولیے جیم، ویری گڈ۔ اور اس کے نیچے سے اگر نقطہ ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ شاباش، ماشاءاللہ، ہا آپ پہچانتے ہیں، آپ نے گزشتہ سبق میں سیکھ لیا ہے۔ تو اس کے نیچے سے نقطہ ہٹا دیا، یہ بن گیا ہا۔ ہا کا شروع کا حصہ اس کا چہرہ ہے، اوپر نیچے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، یہ ہے ہا شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ تو سب اس کو غور سے دیکھیے اس کا چہرہ اور بولیے ہا۔ اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ شاباش، ماشاءاللہ، آپ کو اچھے طریقے سے پہچان ہے، یہ ہے خا، جس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو اوپر ایک نقطہ لگایا تو یہ بن گیا خا، لفظ کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔
تو یہ ہے خا کا چہرہ. غور سے دیکھیے اور اس کا نام بولیے خا. ویری گڈ ماشاء اللہ. ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں. با، تا اور سا کا چہرہ پہچانیے اور تا کے لیے اس کی گول شکل بھی یاد رکھیے. با، تا، سا. بولیے. شاباش. اور اسی طرح جیم، ہا، خا. بولیے. الحمدللہ آپ نے با، تا، سا، جیم، ہا، خا کا چہرہ پہچان لیا ہے. ماشاء اللہ. اب اس سے اگلے حروف کا چہرہ پہچانتے ہیں. غور سے دیکھیے. سین، اس کا شروع کا حصہ. سین اور شین کی شکلیں ملتی جلتی ہیں لیکن آپ نے فرق کیا تھا نقطوں کی مدد سے. شین کے اوپر 3 نقطے. سین کا ہم شروع کا حصہ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سین کا چہرہ ہے. تو سین کسی لفظ کے شروع میں آئے تو یہ 3 سر آپ دیکھ رہے ہیں، 3 نوک یا 3 کونے یہ آپ نظر آ رہی ہیں نا آپ کو. یہ 3 نوکوں والی جو شکل ہے یا 3 سروں والی، اس کو ہم کہتے ہیں سین. تو یہ سین کا چہرہ ہے کسی لفظ کے شروع میں، درمیان میں، دونوں طرف مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور سین آخر میں آئے تو پوری شکل میں نظر آئے گا. بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو یہ ہے سین کا چہرہ. دیکھیے غور سے اور بولیے سین. اور اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیں تو کیا بن گیا؟ ویری گڈ، شین. ماشاء اللہ. تو شین کا چہرہ، اس کے اوپر 3 نقطے، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں. تو سب شین کا چہرہ غور سے دیکھیے اور بولیے شین. ویری گڈ. پیارے بچوں، اب تک آپ نے جتنے حروف سیکھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف سے مل سکتے ہیں. کسی لفظ کے شروع میں بھی آتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں تو دونوں طرف سے ملتے ہیں، اور آخر میں آتے ہیں تو پوری شکل میں آتے ہیں. تو اس طرح ہمارے لیے بہت آسان ہے. آخر میں جو شکل کسی لفظ میں ہمیں نظر آئے گی کسی حرف کی، وہ پوری شکل ہی ہوگی. تو اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں پورا حرف نظر آئے گا. تو ہمیں شروع میں اور درمیان میں ذرا پہچاننا ہے. اگلا حرف سیکھتے ہیں. صاد. ہم سیکھ تو چکے ہیں، اس کا چہرہ پہچانتے ہیں. تو صاد کا بھی ہم شروع کا حصہ ہی لیتے ہیں جیسے ہم نے تمام حروف کا لیا. اور صاد کے اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے تو بہت ہی آسان ہے. چہرہ پہچانیے اور اس کا نام لیجئے صاد. موٹا نام لینا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ پڑھیے صاد. تو صاد شروع میں آئے تو اس کا شروع کا حصہ، درمیان میں آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا چہرہ اور دونوں طرف مل رہا ہے، اور آخر میں تو ضرورت ہی نہیں، پوری شکل نظر آ رہی ہے تو چہرہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. پوری شکل دیکھ کر اس کا نام بولتے ہیں صاد. تو صاد کے چہرے کو غور سے دیکھیے اور اس کا نام بولیے صاد. ویری گڈ. اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. واد. پڑھیے سب اس کا نام. تو واد کا شروع کا حصہ، اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ ہے واد کا چہرہ، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں. تو سب اس کا نام بولیے واد. ویری گڈ. آپ نے دیکھا بہت ہی آسان ہے. ایک دفعہ پھر دیکھیے. یہ ہے صاد اور یہ ہے واد. ویری گڈ. اگلا حرف دیکھیے. ہاں، یہ صاد نہیں ہے، غور سے دیکھیے، جلدی نہیں کرنی، پہلے غور سے دیکھیے، پہچانیے، پھر اس کا نام بتائیے. شاباش. اس کا نام ہے طا. آپ نے پہچانا تھا گزشتہ سبق میں. تو یہ اس کی پوری شکل ہے. تو اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ طا کا چہرہ پہچاننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ پوری شکل میں ہی ہمیشہ نظر آئے گا، لیکن یہ دونوں طرف سے مل سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. تو طا شروع میں آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری شکل ہے، آگے کسی حرف سے مل رہا ہے، درمیان میں ہے تو پوری شکل نظر آ رہی ہے لیکن دونوں طرف سے مل رہا ہے، اور آخر میں پوری شکل نظر آ رہی ہے تو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک دفعہ غور سے دیکھیے طا کو، اور اس کی پوری شکل ہی لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی شارٹ فارم یا اس کا چہرہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ پوری شکل میں لکھا جاتا ہے. غور سے دیکھیے اور اس کا نام بولیے طا.
موٹا نام پڑھیں گے, یاد ہے نا آپ کو, طا دونوں طرف سے ملتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو حروف ہم سیکھ رہے ہیں ابھی شروع میں, جن کی شکلیں پہچان رہے ہیں, یہ دونوں طرف سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیے, کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف سے نہیں مل سکتے, وہ آگے ہم سیکھیں گے. تو ایک دفعہ پھر دیکھیے, طا کو پوری شکل میں لکھا جاتا ہے, اس کا نام بولیے طا, اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا تو کیا بنا, وا. شاباش, بالکل صحیح, موٹا اور بھاری سا نام اس کا, وا. سب پڑھیے. یہ بھی پوری شکل میں لکھا جاتا ہے, تو اس کا چہرہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے, طا جیسا ہے نا, بس ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے. تو غور سے دیکھیے, پوری شکل میں لکھا ہوا ہے, شروع میں ہے یا درمیان میں ہے یا آخر میں ہے, تو پوری شکل ہی ہے, لیکن اس کے اوپر ایک نقطہ ہے, تو اس کا نام ہے وا. سب بولیے اس کا نام. شاباش. اب ہم ان چاروں حروف جن کا نام بھی موٹا ہے اور شکلیں قریب قریب ملتی جلتی ہیں نا, ان کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں. اور سے دیکھیے, یہ ہے صاد. سب بولیے. اور یہ ہے واد. اور یہ ہے طا. اور یہ ہے وا. آسان ہے نا, کتنی آسانی سے ہم ان کے چہرے پہچان رہے ہیں. اور بہت ہی شروع کا حصہ لینا ہے اور بس نقطے یاد رکھنے ہیں, کس کے اوپر ایک نقطہ ہے, کس کے نیچے ہے, کس کے اوپر 2 یا 3 نقطے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے بس. اگلا حرف سیکھتے ہیں, اور پوری شکل آپ دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے, یہ ہے عین. سب بولیے اس کا نام. ویری گڈ. تو عین کا چہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاباش, اس کا شروع کا حصہ. ویری گڈ, آپ تو پہچان گئے آسانی سے. یہ ہے عین کا شروع کا حصہ, تو سب بولیے اس کا نام ہے عین. اور اگر عین درمیان میں ہے تو کبھی کبھی اپنا منہ بند کر لیتا ہے ایسے, تو یہ بھی ہے عین. دونوں طرح اس کی شکل نظر آ سکتی ہے, اس کا چہرہ ایسے بھی اور منہ اس کا بند ہوگا تو یہ بھی عین ہے. اور آخر میں آئے تو ایسے بھی نظر آتا ہے, منہ بند بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری شکل میں بھی نظر آ سکتا ہے, جو آپ نے پہلے سیکھی ہوئی ہے. تو غور سے دیکھیے عین کا چہرہ, اور سب اس کا نام بولیے عین. شاباش. بس یہ یاد رکھیے, عین کبھی کبھی اپنا منہ بند بھی کر لیتا ہے, تو ہے تو وہ عین ہی. بس پہچان لیجئے چہرہ, غور سے دیکھیے, اور ایک دفعہ پھر اس کا نام بولیے عین. ویری گڈ. اب اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو آپ کو پتہ ہے کیا بنے گا, دیکھیے ذرا بورڈ پہ غور سے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے. اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں تو یہ بن جاتا ہے غین, موٹی آواز والا, ٹھیک ہے. اس کا نام بھی موٹا لیں گے ہم, غین. شاباش. تو عین کے چہرے کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا غین. تو یہ ہے غین شروع میں, درمیان میں عین کی طرح یہ بھی کبھی کبھی اپنا منہ بند کر لیتا ہے, اور ایسے بھی آ سکتا ہے, دونوں طرح. تو غور سے دیکھیے اس کا چہرہ, اور سب مل کر اس کا نام بولیے غین. ایک دفعہ پھر ملتی جلتی شکلوں میں موازنہ ضروری ہے, ان کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھیے اور ان کے نام بولیے, پہچاننے کی کوشش کیجیے, کس کے اوپر ایک نقطہ ہے, کس کے اوپر نہیں ہے, کس کے نیچے نقطہ ہے, کس کے اوپر 2 نقطے ہیں, کس کے اوپر 3 نقطے ہیں, اور کس کے 3 سر ہیں. جیسے سین کے آپ نے دیکھے 3 نوک, یعنی 3 سر تھے اس کے, اور شین کے بھی 3 تھے لیکن اس کے اوپر 3 نقطے تھے, ٹھیک ہے. لیکن سا کا سر ایک ہی ہے, اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہوتے ہیں. ذرا بورڈ پر دیکھیے غور سے, یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. سا کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں شروع کا حصہ ایک ہی اس کا سر ہے اور 3 نقطے ہیں, جبکہ شین کے اوپر 3 سر ہیں اور 3 نقطے ہیں اس کے اوپر. اسی طرح عین اور غین میں بھی آپ دیکھ لیجئے, ایک نقطے کا فرق ہے. یہ ہے عین اور یہ ہے غین. اگلا حرف سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنے نقطے ہیں بورڈ پر. جی یہ ہے فا. آپ پہچانتے ہیں, گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا نام سیکھا تھا, اور اس کا ہم شروع کا حصہ لیتے ہیں تھوڑا سا اس سرکل سمیت, اور اس کے اوپر ایک نقطہ. یہ ہے فا کا چہرہ, ٹھیک ہے. ایک سرکل تھوڑا سا حصہ آگے مل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ, یہ ہے فا. اور فا درمیان میں آئے تو دونوں طرف مل جاتا ہے.
اور آخر میں آئے تو پوری شکل میں ہے. بہت ہی آسان ہو گیا. تو یہ ہے فا کا چہرہ. غور سے دیکھیے اور اس کا نام بولیے. فا فا. شاباش. اگلا حرف اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اوپر ہیں 2 نقطے اور شکل بھی تھوڑی سی مختلف ہے. پوری شکل آپ دیکھ رہے ہیں نا. کون سا حرف ہے یہ؟ قاف. شاباش ماشاءاللہ. یہ ہے قاف. موٹا اس کا نام ہم نے لیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ قاف. یہ کاف نہیں ہے, اس کی شیپ دوسری ہوتی ہے, وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. ابھی یہ ہے قاف, موٹی آواز والا, یا موٹے نام اس کا ہم لیں گے, موٹا سا کر کے, بھاری سا کر کے. قاف. اس کے اوپر ہیں 2 نقطے. اب آپ یہ بات یاد رکھیے, تا بھی ایسے ہی گول سا نظر آتا ہے لیکن اس کے اوپر ہوتے ہیں 2 نقطے, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا, اس کا سرکل ذرا سا بڑا ہے, قاف کا چھوٹا ہے, اور یہ اس طرح مل رہا ہے آگے سے, جبکہ یہ تا جو ہے آگے سے اس طرح نہیں مل سکتا. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو گول والا تا ہے نا, یہ آگے سے نہیں مل سکتا, اور یہ دونوں طرف بھی نہیں مل سکتا, جبکہ قاف دونوں طرف بھی مل جاتا ہے. تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ ہے قاف, شروع میں, درمیان میں اور آخر میں دونوں طرف مل رہا ہے. جبکہ تا گول شکل میں اگر آئے تو دونوں طرف بھی نہیں مل سکتا اور آگے سے بھی نہیں مل سکتا, اور اس کا سرکل آپ دیکھ رہے تھوڑا سا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قاف کا چہرہ دیکھیے غور سے اور اس کا نام بولیے. قاف. اس کے بعد باری ہے وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا نا, کاف, باریک والا. یہ ہے وہ, یاد ہے نا سب کو؟ اس کے درمیان میں یہ چھوٹی سی شیپ بنی ہوئی ہے, اور جب یہ آگے ملتا ہے نا کسی سے, تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا, بالکل جیسے اردو میں آپ کاف لکھتے ہیں نا, اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ترچھی لکیر لگاتے ہیں ایسے کر کے, یہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے. تو یہ ہے کاف کا چہرہ. جب یہ ملتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایسے مڑ جاتا ہے, یوں اوپر کی طرف اس کی ایک لکیر چھوٹی سی نکلی ہے, اور یہ ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ. یہ ہے کاف. تو سب دیکھیے اس کے چہرے کو اور بولیے کاف. اور یہ ہے کاف. درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں مل رہا ہے, تو وہ ترچھی لکیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اور یہ آخر میں آ رہا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری شکل میں نظر آ رہا ہے. تو بہت ہی آسان ہو گیا. تو یہ ہے کاف کا چہرہ. غور سے دیکھیے اور بولیے کاف. فرق یاد رکھیے گا, یہ ہے قاف موٹا والا 2 نقطوں والا, اور یہ ہے کاف باریک. شاباش. اور یہ ہے لام. کاف اور لام میں فرق یاد رکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کاف, اس کے درمیان میں, اس کے اوپر یعنی ایک شکل چھوٹی سی بنی ہوئی ہے ایس کی طرح, جبکہ لام کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے لام. اور لام کا ہم شروع کا حصہ اگر لے لیں اور یہ سرکل ہٹائیں آگے سے اور ایک ملنے والی لکیر لگا دیں آگے, تو یہ بن جاتا ہے لام کا چہرہ. تو یہ ہے لام. شروع میں, درمیان میں آئے تو یہ دونوں طرف مل سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, لام دونوں طرف مل سکتا ہے. اور آخر میں آئے تو اپنی پوری شکل میں سرکل کے ساتھ, ہاف سرکل یعنی آدھا دائرہ جو ہے اس کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ ہے لام. تو غور سے دیکھیے لام کے چہرے کو, پہچانیے اور اس کا نام بولیے لام. یہ کاف کا چہرہ اور لام کا چہرہ دونوں دیکھیے, دونوں میں فرق یاد رکھیے. شاباش. میم بہت ہی آسان ہے. میم کا شروع کا حصہ, یہ جو دائرے کی طرح, یہ لیجئے, بس یہی ہے میم کا چہرہ. ہاں, فا اور قاف کے ساتھ فرق یاد رکھیے گا. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے, قاف کے اوپر 2 نقطے, اور میم کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. بہت ہی سمپل, بہت ہی آسان. میم. تو یہ میم شروع میں ہے, درمیان میں آئے تو دونوں طرف مل سکتا ہے یہ, اور آخر میں پوری شکل نظر آئے گی. تو بہت ہی آسان ہے. تو یہ ہے میم. سب دیکھیے غور سے اس کا چہرہ اور اس کا نام بولیے میم. ویری گڈ. نون. نون کا چہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا بورڈ پر دیکھیں غور سے. ہاں, نون کا شروع کا حصہ ہم لے سکتے ہیں, لیکن نقطے کے بغیر اس کا چہرہ پورا نہیں ہوگا. تو ایک نقطہ اس کے اوپر لگائیں گے, تو یہ ہے نون. اب آپ نے پریشان نہیں ہونا, ہم فرق یاد رکھتے ہیں مختلف شکلوں میں تاکہ ہمیں ذہن میں رہے. نون کے اوپر ایک نقطہ ہے, با کے نیچے ایک نقطہ تھا, ٹھیک ہے, اور تا کے اوپر 2 تھے, لیکن یہاں نون کے اوپر ہے ایک نقطہ. تو بہت ہی آسان ہے. اور کس کے اوپر؟ فا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے,
لیکن اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے شروع میں ایک دائرہ چھوٹا سا، ایک سرکل موجود ہے. تو نون کا شروع کا حصہ بالکل با تا سا کی طرح، لیکن اس کے اوپر ہے ایک نقطہ. یہ ہے نون. اور نون درمیان میں آئے تو دونوں طرف مل سکتا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا اور آخر میں پوری شکل میں نظر آئے گا. بہت ہی آسان. تو یہ نون کا چہرہ غور سے دیکھیے اور اس کا نام بولیے نون. شاباش. اس کے بعد ہم پہچانتے ہیں ہا. آپ پہچان ہی چکے ہیں، لیکن یہ اگر کسی لفظ میں ملتا ہوا نظر آئے تو ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ ذرا دیکھیے بورڈ پر. ارے یہ تو 1 سے 2 سرکل ہو گئے. ہاں لیکن یہ بھی ہا ہی کی ایک شکل ہے. جب یہ ملتا ہے نا کسی لفظ سے، کسی حرف سے، کسی لیٹر سے ملتا ہے تو یہ ملنے کی آسانی کے لیے 2 سرکل بن جاتے ہیں. تو یہ ہے ہا شروع میں، درمیان میں آئے تو ایسے مل سکتا ہے، اس کے دونوں سرکل اوپر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں آئے تو ایک سرکل. تو یہ ہا ہے. اس کا چہرہ غور سے دیکھیے، پہچانیے. یہ 2 سرکل والی شیپ بھی ہا ہی ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ کسی حرف سے ملتا ہے، شروع میں، درمیان میں، ٹھیک ہے، اور آخر میں تو ایک ہی سرکل نظر آتا ہے. تو غور سے دیکھیے اس کو اور اس کا نام بولیے ہا. شاباش. اس کا چہرہ دیکھیے یا. یہاں پر بس ایک بات یاد رکھنی ہے، یا جب کسی حرف سے ملتا ہوا نظر آتا ہے نا ہمیں، تو اس کے نیچے ایسے 2 نقطے آ جاتے ہیں پہچان کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں لگائیں گے تو ہم پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ یا ہے. تو با کے نیچے ایک نقطہ تھا، یا کے نیچے ہیں 2. تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، نیچے نہیں، ٹھیک ہے. تا اور قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، یہ یاد رکھیے. تو یہ ہے یا شروع میں، درمیان میں مل رہا ہے لیکن اس کے نیچے 2 نقطے بتا رہے ہیں کہ یہ یا ہے، اور آخر میں آئے تو پوری شکل میں ہے. بہت ہی آسان ہو گیا. تو غور سے دیکھیے یا کا چہرہ، اس کے نیچے 2 نقطے یاد رکھیے اور سب اس کا نام بولیے یا. اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ خود ہی چھوٹا سا ننھا منا سا ہے، تو اس کا چہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ بورڈ پر پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ دکھنے میں بہت ہی چھوٹا سا ننھا منا سا حرف ہے، اور ہم نے عین سے اس کا فرق ذہن میں رکھا تھا گزشتہ سبق میں. عین بڑا ہوتا ہے، حمزہ چھوٹا سا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، کیسے نظر آئے؟ حمزہ کی مدد کرتے ہیں حمزہ کے 3 دوست، الف، واو اور یا. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ الف ہے، واو ہے، یا حمزہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک آسان سی پہچان یاد رکھیے. حمزہ جس بھی حرف کے ساتھ آئے اس کے اوپر نظر آتا ہے اپنی پوری شکل میں. تو دیکھیے بورڈ پر غور سے، حمزہ نظر آ رہا ہے سب کے اوپر. بس تو یہ الف، واو اور یا نہیں بلکہ حمزہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، حمزہ کسی بھی شکل کے اوپر آپ کو نظر آئے نا تو وہ حمزہ ہی ہوگا. بس بہت ہی آسان. حمزہ کی کوئی شارٹ فارم نہیں ہے، کوئی چہرہ مختصر شکل نہیں ہے، پوری شکل میں نظر آئے گا، جس کے اوپر بھی نظر آئے گا. اکیلا بھی آ سکتا ہے، لیکن الف، واو اور یا کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہمیں پہچاننا اس لیے آسان ہو جائے گا کہ ان کے اوپر حمزہ پوری شکل میں لکھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی ہے حمزہ، یہ بھی ہے حمزہ، یہ بھی حمزہ ہے، اوپر نظر آ رہا ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے. غور سے دیکھیے، پہچانیے، یہ نقطہ نہیں ہے، یہ با تا سا جیسی شروع کا حصہ جو ہے، لیکن اس کے اوپر یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، نقطہ نہیں ہے. تو یہ بھی حمزہ ہی ہے. تو ڈھیر ساری شکلیں ہیں، یہ غور سے دیکھیے اور ان کے اوپر پہچانیے. حمزہ لکھا ہوا ہے نا چھوٹا سا، تو یہ سب ہیں حمزہ. تو حمزہ کا نام بولیے سب، حمزہ. شاباش. ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر حمزہ پوری شکل میں نظر آ رہا ہے، تو یہ سب ہیں حمزہ. شاباش. تو حمزہ اپنی پوری شکل میں نظر آئے گا جب بھی آئے گا. الف، واو اور یا اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر جب نظر آئے گا تو آپ انہیں الف، واو اور یا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے. شاباش. تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں تک بہت سارے حروف سیکھ لیے ہیں جو دونوں طرف سے ملتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے، میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا. یہ حروف جتنے بھی ہم نے سیکھے ہیں، ان کا چہرہ دیکھا یا ان کی مختلف اشکال دیکھی، دونوں طرف سے ملنے والے تھے. اب کچھ حروف رہ گئے ہیں جو دونوں طرف سے نہیں ملتے، اور ان کی کوئی شارٹ فارم یعنی ان کا چہرہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی
پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں. جیسے طا اور ظا اور حمزہ آپ نے سیکھا پوری شکل میں لکھے جا رہے ہیں لیکن وہ دونوں طرف ملتے ہیں. یہ جو حروف اب ہم سیکھنے والے ہیں یہ دونوں طرف سے نہیں ملتے, ایک طرف سے ملتے ہیں. یہ ہے الف, اور یہ ہمیشہ پوری شکل میں لکھا جاتا ہے, اور یہ آگے سے نہیں ملتا, درمیان میں بھی دونوں طرف سے نہیں مل سکتا, ایک طرف سے ملتا ہے, پیچھے کی طرف سے. تو یہ ہے الف. الف اور لام کا فرق یاد رکھیے, ٹھیک ہے. لام آپ نے جانا تھا دونوں طرف ملتا ہے, آگے سے بھی مل سکتا ہے, الف آگے سے نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اور لام آخر میں آ رہا ہے تو پوری شکل میں ایسے نظر آئے گا جبکہ الف ایسے نظر آئے گا. تو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. الف بالکل ایک سیدھی لکیر کی طرح, لیکن یہ دونوں طرف سے نہیں ملتا اور آگے کی طرف سے بھی نہیں ملتا. تو یہ ہے الف. دال اور ذال دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ایک نقطے کا فرق ہے. اور ملتے کہاں سے دونوں؟ ذرا بورڈ پر دیکھتے ہیں. دونوں نیچے کی طرف سے ملتے ہیں, پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملنے والی لکیر ہے, اور یہ نیچے سے مل رہے ہیں دال اور ذال. فرق آپ پہچانتے ہیں نا, ایک نقطے کا فرق ہے. ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے, دال کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ہے دال, یہ ہے ذال. دونوں پیچھے کی طرف سے ملتے ہیں اور نیچے سے, آگے سے نہیں ملتے. را اور زا ان دونوں کا فرق بھی آپ جانتے ہیں, ایک نقطے کا فرق ہے. اور یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ بھی آگے سے نہیں ملتے, پچھلی کی طرف سے ملتے ہیں, لیکن نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے ملتے ہیں. دیکھیے دال اور ذال نیچے سے مل رہے تھے نا, تو یہ فرق یاد رکھنا ہے. را اور زا اوپر سے ملتے ہیں, نیچے سے نہیں. اور یہ بھی آگے سے نہیں مل سکتے الف دال اور ذال کی طرح, بلکہ پیچھے سے ہی ملتے ہیں. بس فرق کیا ہے؟ دال اور ذال نیچے سے مل رہے ہیں, را اور زا اوپر سے مل رہے ہیں. تو دیکھیے ان کی شکلوں کو غور سے اور ان کا نام بولیے. را, زا. ایک حرف اور ہے, وہ ہے واو. یہ بھی دال ذال اور را زا کی طرح چھوٹا حرف ہے, اور یہ بھی آگے سے نہیں مل سکتا. تو یہ بھی پیچھے سے ملتا ہے لیکن پوری شکل میں نظر آتا ہے. تو یہ ہے واو. دیکھیے غور سے اور نام بولیے سب اس کا. تو ہم نے 6 حروف ایسے سیکھے ہیں جو دونوں طرف نہیں مل سکتے اور سامنے سے بھی کسی سے نہیں مل سکتے, آگے کی طرف سے, ٹھیک ہے. یعنی کسی لفظ کے شروع میں آئیں تو آگے سے نہیں مل سکتے. یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ پیچھے سے, لیکن ان کی پہچان یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ پھر دیکھیے, یہ ہے الف, نیچے سے مل رہا ہے, اور یہ ہے دال اور ذال, یہ دونوں نیچے سے مل رہے ہیں اور پیچھے کی طرف سے ہی مل رہے ہیں. یہ ہے را اور زا, جو پیچھے سے مل رہے ہیں لیکن اوپر کی طرف سے, نیچے سے نہیں. اور یہ ہے واو, یہ بھی پیچھے سے مل رہا ہے. تو ان 6 حروف کو ذہن میں یاد رکھیے. یہ ہمیشہ پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں لیکن یہ ایک طرف سے ملتے ہیں, پیچھے کی طرف سے. اور طا, وا اور حمزہ بھی پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں طرف مل سکتے ہیں. حمزہ مختلف شکلوں کی مدد سے دونوں طرف بھی مل سکتا ہے. الحمدللہ. تو ہم نے ان تمام حروف کے چہرے پہچانے, اور کچھ حروف کے بارے میں ہم نے جانا کہ ان کی مکمل شکل ہی ہمیشہ لکھی جاتی ہے, لیکن طا, وا دونوں طرف سے مل سکتے ہیں, اور حمزہ مختلف اشکال کی مدد سے دونوں طرف سے بھی مل سکتا ہے اور ایک طرف سے بھی. جبکہ الف, دال, ذال, را, زا اور واو یہ ایک ہی طرف سے ملتے ہیں اور پیچھے کی طرف سے ملتے ہیں, آگے سے کسی سے نہیں مل سکتے, اور ہمیشہ اپنی پوری شکل میں ہی لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نقطوں کے ساتھ باقی شکلوں کا فرق بھی یاد رکھنا ہے. جیسے با کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1, شاباش. اور تا کے اوپر 2, ویری گڈ. اور سا کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ نیچے نہیں ہوتے, تو کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں. شاباش, بالکل صحیح جواب. سا کے اوپر 3 نقطے. تو شین کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3 نقطے. تو شین کے سر کتنے ہوتے ہیں؟ سا کا تو ایک ہوتا ہے نا, شین کے کتنے ہیں؟ شاباش, شین کے 3 سر اور ان کے اوپر 3 نقطے. جیم کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ اچھا, نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے. شاباش, جیم کے نیچے 1 نقطہ. اور ہا کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ شاباش, ہا کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا, وہ بغیر نقطوں کے لکھا جاتا ہے ہا. اور خا کتنے نقطے؟ شاباش, خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے. اب آپ نے بورڈ پر دیکھنا ہے, آپ کو جو حرف نظر آئے اس کا چہرہ پہچاننا ہے پہلے, اور پھر اس کا نام بولنا ہے. جلدی نہیں کرنی,
پہلے چہرہ دیکھیں، پہچانیں اور پھر اس کا نام بولیں۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے ان حروف کی مختصر اشکال یعنی ان کے چہروں کی پہچان کر لی ہے۔ کسی بھی حرف کی مختصر شکل دراصل اس حرف کا چہرہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں ہمیں نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کو پہچاننے کے لیے اس چہرے کی پہچان بہت ضروری ہے جو آج ہم نے کی ہے، لیکن اس پہچان کو یاد رکھنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے ہوم ورک بھی بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے ہوم ورک کے طور پہ اپنی کتاب سے یہی سبق، پہلا سبق جو ہے صفحہ نمبر 2 آپ کھولیں گے اور اس میں ساری اشکال موجود ہیں، مکمل شکل بھی ساتھ لکھی ہوئی اس حرف کی، آپ نے اس کا چہرہ پہچاننا ہے اور اس کا نام بولنا ہے۔ اور جن حروف کی مختصر شکل یعنی چہرہ نہیں ہوتا، پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، آخری لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے گھر جا کر بھی یہ کام کرنا ہے کہ ان سارے حروف کے چہروں کو پہچانتے ہوئے ان کا نام بولنا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے کہ آج آپ نے قرآن کے پیریڈ میں کتنی اچھی باتیں اور کام کی باتیں سیکھی ہیں، ان کو بھی ان چہروں کی پہچان کروائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ بھی قرآن درست طریقے سے پڑھ سکیں، پہچانیں گے تو پڑھیں گے نا، تو یہ ہوم ورک لازمی کرنا ہے آپ نے۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا، سبق ختم کرتے ہیں لیکن دعا کے ساتھ۔ میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔